صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اپنی گزر رہی ہے اپنی گزر رہی ہے آرام چین سے اپنی گزر رہی ہے آرام چین سے. دانا حسن سے مل لگا ہے پانی حسین سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سرور کہوں کہ مالکوں مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ 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 مالکوں مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. مقصد. اب انسان کوئی کام کرتا ہے کوئی عمل ٹھہراتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کام کرتا ہے. اب رمضان المبارک آتا ہے ہم پابندی کے ساتھ فرضیت سمجھ کر روزہ رکھتے ہیں تو آئیے یہ جانتے ہیں کہ اس روزے کا مقصد کیا ہے. جس طرح قرآن پاک میں آیت کریمہ بیان ہوئی جس کا آخری حصہ یہ ہے لعلکم تتقون اور یہی روزے کا مقصد عین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی کہ روزے کی حالت میں انسان پر وہ چیزیں بھی حرام کر دی جاتی ہیں رمضان حلال ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کھانا پینا حلال طیب رزق کھانا بھی حالت روزہ میں اس پر حرام کر دیا جاتا ہے. اور یہ بھی ایک تقوی کی نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ پریکٹس کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکلی طور پر تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں. آئیے سنتے ہیں کہ روزہ کس پر فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا دل و جان سے اقرار کرنے کے بعد جس مسلمان عاقل بالغ پر نماز فرض ہیں اسی طرح اس پر رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنا بھی فرض ہیں. آئیے سنتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کی وجہ کیا ہے. عزیزان محترم، شروع اسلام سے کوئی نہ کوئی واقعہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیز رائج کی گئی. جس طرح میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد میں حاجیوں کے لیے صفا اور مروہ کی سعی رکھی گئی کہ جب آپ نے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی شدت میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تھی تو اللہ رب العالمین کو وہ اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو صبح قیامت تک کے لیے رائج کر دیا. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے غار حرا میں رمضان المبارک کے چند روزے رکھے تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو تازہ رکھنے کے لیے مسلمانوں پر روزے فرض کر دیے. تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی پابندی کے ساتھ رمضان کے روزوں کی پابندی کریں. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے.